بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات علماء اکرام، حاضرین بھائیوں اور بہنوں، دینی مکاتب کو چلانے کے لیے جو اہم فرد کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم مربی کہتے ہیں، ٹیچر۔ تو مربی کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم نے ایک مکتب قائم کر دیا، اب وہاں پہ ایک مربی ہے۔ مربی بچے کی ماں بھی ہو سکتی ہے، بچے کا باپ بھی ہو سکتا ہے، اس محلے میں جس نے نظام کو قائم کیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ریٹائرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے، نوجوان IT پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے، عالم دین بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کا جو گروپ ہوگا وہ مربین کا گروپ ہوگا۔ مربین کے گروپ کو ہم واٹس ایپ گروپ میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر ان کی مسلسل تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کی تربیت میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے بچوں کی نفسیات کا خیال رکھا جائے۔ موجودہ زمانے میں بھی بچے کی نفسیات اہم ہیں اور اس دور میں بھی اہم تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا لب و لہجہ رویہ اختیار کیا۔ تو ہم مربیین کو وہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کے بچوں میں جو سب سے بڑی نفسیات ہے وہ یہ کہ بچے کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں، بچوں کو اپریشیٹ کریں، اور یہی اسلامی لب و لہجہ ہے اور اسلامی آداب کا گویا یہ امپورٹنٹ حصہ ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بچوں کو جو آتے ہیں ہمارے جز وقتی مکاتب میں انہیں ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے رہیں، ہمارا کمیونیکیشن، ہماری گفتگو ان کے ساتھ ٹھیک رہے۔ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ تم کیا پڑھو گے، ایک ہفتے سے اسی میں اٹکے وہ یہی تختی پہ یہی لیسن چل رہا ہے، یہ نہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز یا میں یا آپ جو بھی ہیں، ہم ایک خاص انداز میں علم کو حاصل کیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جس طرح علم حاصل کیا ہے، مجھے جس طرح میرے ٹیچر نے کان پکڑا تھا، مرغا بنایا تھا، پٹری سے الٹے ہاتھ پہ مارا تھا، یہی رویہ صحیح ہے، اسی کو اب اختیار کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کی تربیت کرنا ضروری ہے کہ آج ہم کو کیسا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اوکے، یہ اس کی تفصیل سے ہم ٹریننگ دیتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ہماری بہن نے کہا کہ ہم پوٹینشیل بیسڈ لرننگ کرائیں۔ اب آپ جب مکتب قائم کریں گے تو آپ کو ہیٹروجینس لاٹ ملے گا، مختلف عمر کے بچے ملیں گے، مختلف کلاسز کے بچے ملیں گے، تو آپ کو وہاں پر بچوں کے پوٹینشیل، بچوں کے ذہنی استطاعت کے اعتبار سے آپ کو گروپ بنا کر گروپ میں لرننگ کروانی ہے۔ یہ دوسرا اس کا اہم نقطہ ہے۔ بعض طلبہ کچھ بنیادی چیزیں پڑھے ہوتے ہیں، آپ ان کو مزید دوبارہ پڑھائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ دینی مکاتب کا پورا سسٹم کلاس روم اسٹائل میں نہیں چلے گا، یہ گروپ لرننگ کے اسٹائل میں چلے گا۔ اس کی مزید تربیت ہم آپ کو دے دیں گے، اور آن لائن اس کا میتھڈ اور اس پر لیکچرز موجود ہیں۔ ہمارا ایک YouTube چینل ہے مرکزی تعلیمی بورڈ کے نام سے۔ مرکزی تعلیمی بورڈ پر آپ کو بہت سارے ویڈیوز
मिल जाएंगे। तीसरी चीज, हम दीनी मकातिब के जरिए पेरेंट तक भी अप्रोच होना चाहते हैं। देखिए, आप तो चला रहे हैं ये 1 घंटे का प्रोग्राम, लेकिन बच्चा घर में रहता है 18 घंटे। तो हमारे प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग पेरेंट को भी होना चाहिए कि मकतब में क्या पढ़ाया जा रहा है। पेरेंट ये ना समझें कि सिर्फ इसमें कुरान पढ़ाया जा रहा है। कुरान भी पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ बच्चे की तरबियत का भी इंतजाम है, और इस तरबियती निज़ाम में पेरेंट की शमूलियत ज़रूरी है। अब मसलन बच्चे से ये कहा जा रहा है कि बेटे, अगर आप कंटिन्यूअस फजर की नमाज इतने दिन पढ़ते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट दी जाएगी, ये प्राइज दिया जाएगा। जैसा मौलाना ने एक चार्ट बनाया, हमारे निज़ाम में भी एक सलात कैलेंडर अलग से बना हुआ है, उसमें बच्चे को मार्किंग करना है। अब यह है कि बच्चा तो फजर की नमाज के लिए जा रहा है, लेकिन पेरेंट इनकरेज नहीं कर रहे हैं। अब पेरेंट बोल रहे हैं, नहीं बेटे सो जा, बाद में पढ़ लेंगे नमाज, सर्दी है सो जा, बारिश है सो जा, या सुबह दरवाजा। हमारे पास तो ऐसे ऐसे कंप्लेंट आए हैं कि बच्चा बोलता है, सर अम्मी बोलती हैं कि वो दरवाजा खोल के बंद करना नहीं होता, इसलिए रुक जा, अभी फ्लैट में। और बच्चा छोटा है तो बाप बोल रहा है कि नहीं, हम अभी नहीं, मैं गाड़ी पर नहीं छोड़ूंगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पेरेंट को कॉन्फिडेंस में लें, तो पेरेंट को बताना पड़ेगा। हदीस शरीफ बयान की जा रही है मकतब में कि कोई चीज घर में पकती है तो आप शेयरिंग करें, पड़ोस में दें। ये सब एक जगह पढ़ाया गया। अब बच्चे ने कहा कि मम्मी आपने जो है फ्रूट सलाद बनाया है, आज टीचर ने पढ़ाया कि इसको शेयर करें, मैं पड़ोस में दे के आता हूं। अब माँ कर रही कि नहीं, वो बराबर नहीं है, उसके पास मत जाओ। तो ये है कॉन्फ्लिक्टिंग। कहा जा रहा है कि सबके साथ हुस्ने सुलूक करो, मेहमान आता है तो हुस्ने सुलूक करो। अब घर में बच्चा देख रहा है कि मामू आ रहे हैं, चाय बन रही है, चाचा आ रहे हैं, दूध खत्म हो गया, तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? तो ये तरबियत भी हमको करवाना है पेरेंट को, तो रीच आउट करना है पेरेंट तक। ये मकातिब सिर्फ बच्चे की दीनी तरबियत नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे के पेरेंट की भी करेंगे। और हमने ये निज़ाम बनाया है कि दीनी मकातिब में जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट की भी तरबियत हो पेरेंटिंग क्लासेस के जरिए। तो ये पेरेंटिंग क्लासेस ऑनलाइन भी होते हैं, उन पेरेंट्स को छोटे छोटे क्लिप्स दिए जाते हैं और उसका पूरा इंतजाम होता है। ओके, ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इस निज़ाम का ये है कि हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चों के और छोटे छोटे प्रोजेक्ट देते हैं, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तरबियत वाला चैलेंज है। मिल्लत के जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके भी आप एटीट्यूड देखिए, लबो लहजा देखिए, आपको मिलेंगे कि फलां साहब बड़े तालीम याफ्ता हैं, गजेटेड ऑफिसर रह चुके हैं, लेकिन उनका इंटरपर्सनल स्किल, उनके मामलात और उनकी कम्युनिटी लाइफ और उनकी जो उनका जो कल्चर होता है इज्तिमाई जिंदगी में, वो वैसा नहीं है जैसा इस्लाम चाहता है। चुनांचे आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मसाजिद कमेटी में है, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हो रही है। तो हम तरबियत के प्रोजेक्ट इस पर बनाते हैं, बच्चों को ये प्रोजेक्ट देते हैं कि
اپنے گھر میں آپ کیسے رہیں. صبح اٹھتے ہی آج 90% گھروں میں یا ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہم بستر نہیں طے کرتے ہیں. میں بھی کل چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بچوں کو ہم پروجیکٹ دیتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو آپ اپنا بستر طے کر دیں. گھر میں بچے واپس جاتے ہیں تو ٹفن باکس دھوتے نہیں ہیں. ہم پروجیکٹ دیتے ہیں کہ صاحب اپنا ٹفن باکس خود دھوئیں, پلیٹ خود دھوئیں, گھر میں ماں باپ کی مدد کریں. تو یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, اگر ہم یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بچپن سے کریں گے تو ہم ایک ایسی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں گے جو پوری سرتاپا ایک دعوتی کمیونٹی بن جائے گی. پھر جب ہمارا پڑوسی دیکھے گا تو بولے گا اچھا اسلام ایسا ہے. پھر ہم ہمارے اجتماعی جو ادارے ہیں وہاں سے برکتیں نکلتے ہوئے دیکھیں گے آپ, ہے نا. آج مسجد میں جو کہا جاتا ہے کہ تمہاری انٹری بینڈ, تم نہیں آ سکتے, فلاں نہیں ہو سکتے, یہ نسل جو اب ہم بنا رہے ہیں وہ جب آگے چل کے مساجد کا نظام, مدارس کا نظام, اجتماعی کاموں کا نظام سنبھالے گی تو اس میں ٹالرنس آئے گی, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات آئیں گے, وہ صبغت اللہ کی ہوگی, اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی. پھر وہ تو پھر اس میں تبدیلی آئے گی, انکلوژنس آئے گا. اوکے. تو یہ تربیتی نظام اس کے تحت ہم چلانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اس کے لیے کتاب آپ دیکھ لیجئے, اس میں مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی. پھر بات آئی, مولانا رضوان صاحب نے بہت قیمتی بات کہی کہ صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات بچوں کو سنانا چاہیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بمبئی کے خان برادری کے پورے واقعات اور ان کے ایکشنز کو جانتے ہیں, لیکن ہمارے اصل ایکشنز کو نہیں جانتے ہیں, اس لیے ان میں بزدلی آ رہی ہے. تو بچوں کو اگر باہمت بنانا ہے تو صحابہ اکرام کے واقعات کو سنانا ضروری ہے. میں کبھی جاتا ہوں تو ایسا سروے کر لیتا ہوں, میں یہاں نہیں کروں گا, پوچھتا ہوں ہمارے مرد حضرات سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے بچے کو, اگر میں اب کہوں تو ایک صحابی کی کہانی بیان کر سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض وقت بڑے مجلسوں میں ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھتا, اور ہم صحابہ اکرام کی زندگی پر فدا ہونے والے. کہ میرے خیال میں ذرا سا ایسا لگتا ہے کہ ہم جھوٹے دعوے کرتے ہیں. صحابہ اکرام پہ کوئی کتابچہ گھر پہ نہیں ملے گا, کوئی کتاب نہیں ملے گی. اسلامی تاریخ پر کوئی کتاب نہیں ملے گی, سیرت پر کوئی کتاب نہیں ملے گی. تو ہم اس دینی مکاتب کے نظام کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. صحابہ اکرام کے واقعات کو ہم نے اس میں رکھا ہے جو بچوں کے لیے انسپائرنگ ہے. نیک بیویوں کے واقعات کو رکھا ہے تاکہ بچے پڑھیں اور اپنے سرمایہ کو حاصل کریں. تو یہ بھی اس میں موجود ہے. آج ہماری مائیں بچہ روتا ہے تو اسے موبائل فون دے دیتے, اور سارے بچوں کو وہ جاپانی کارٹون, کیا نام اس کا, جی ڈوریمون سب کو معلوم ہے. کوئی اسلامی ہسٹری کی آپ کو چیز نہیں ملے گی. ڈوریمون دکھا دیتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے ہم اپنی نانی سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ نانی ہم کو بہت اچھی کہانیاں سناتی تھی, اور ساری اسلامی کہانیاں ہوتی تھی.
چھٹیاں آتی تھی تو ہمارے لیے پوائنٹ آف اٹریکشن یہ ہوتا تھا کہ ہم نانی کے گھر جائیں گے اور نانی ہم کو کہانی سنائے گی. آج نہ ماں سنا رہی ہے کہانی، باپ تو سناتا ہی نہیں، باپ خالی ڈانٹتا ہے، اور ماں بھی نہیں سنا رہی ہے، ماں موبائل اٹھا کے دے رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ ٹریننگ بھی اس کے ذریعے دی جائے گی. بہت قیمتی بات آئی ہے. تو یہ ہمارے پورے اسلامیات کے مکاتب کے موٹے موٹے پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس میں میرے خیال میں بقیہ چیزیں انشاءاللہ ہم سوالات جوابات کے حوالے سے پورا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں مزید اس میں نکھار لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہماری نسل کی بہترین تربیت کر سکیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب